الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته والصلاة أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وأهل التقوى وأهل المغفرة وفي مقام آخر. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رحمة الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين. صلى الله عليك يا محمد نور من نور الله. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مقام تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، جسم میں جان تمہارے لیے. عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. جانے مراد اب کدھر یا رسول اللہ، ہر طرف تیرا ہی مکان ہے. تجھ ساز ساکار کون، ان سار شفیع ہے کہاں. پھر تجھی کو بھول جائے دل یہ تیرا گمان ہے. رحمت رب برسایا بی بی آمنہ دے ویڑے. رحمت رب برسایا بی بی آمنہ دے ویڑے. عرشاں تو روی آیا بی بی آمنہ دے ویڑے. حضور سرور عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو دنیا کائنات اندر آمنہ طیبہ طاہرہ دے گھر
تشریف لیا رب نے اس وقت رحمتاں برسائیاں سن اور جڑے عرشی سن ہوراں سن انہوں نے بھی آ کے خوشیاں منائیاں نے اس واسطے آخر زمان نبی آ گیا جس صدقے رب نے ساری کائنات تخلیق فرمایا تاکہ سے شہر نے کہا رحمت رب برسائیاں بولو رحمت رب برسائیاں بی بی آمنہ دے ویڑے ارشاد ہورا میں آیاں بی بی آمنہ دے ویڑے ساڈے نبی دی کڈی سونی شان ساڈے نبی دی کڈی اونچی شان آمد عیسیٰ کریں دے اعلان نے یعنی ساڈے نبی دی کڈی اونچی شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام دی آمد کا اعلان پہلا کر کے جا رہے ہیں یا میری قوم میرے تو بعد گائے گا من بعدی ہی اسم احمد جیڑا میرے تو بعد آخر زمان نبی آئے گا وہ دا اسم گرامی احمد ہوئے گا نام ہی پہلا دس کے جا رہے ہیں تو داگے ساڑھے نبی دی کڑی سنی شانے آمد عیسیٰ کریں دے اعلان نے حواد مریم بھی آیا بی بی آمنہ دے ویڑے میرے آقا علیہ السلام نے تو تشریف لے آئے نا تو ہم آمنہ فرماتی ہے نا میں چند بیویاں دراز قد علیاں قبیلہ عبد المناف دنال انہوں دی شکل و شباہت ملتی سی میں جو ویکھیا تے میں گھبرا گئی دروازہ بند ہے ہر شے بند ہے بی بی کدھروں آ گیا او لڑ بی بی بولتی آخری آمنہ گھبرا نہیں میں ہوا ہوا دوسری آخری آمنہ گھبرا نہیں میں آسیہ تیسری آخری آمنہ گھبرا نہیں میں اماں مریم عیسیٰ علیہ السلام دی اماں جانا تاکہ حواد مریم بھی آیا بی بی آمنہ دے ویڑے جبریل نے لائے نے جھنڈے رب نے خوشی وچ پتر لے ونڈے جبریل نے لائے جھنڈے رب نے خوشی دے وچ پتر لے ونڈے نبیاں بھی دتیاں ودائیاں بی بی آمنہ دے ویڑے انبیاء بھی آندے گئے نا میرا آقا علیہ السلام دی اماں جان فرماتی ہے نا میں جو سرکار دی السلام دے نال حملہ ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی آگے مبارکباد پیش کی تھی داؤد علیہ السلام بھی آئے شیش علیہ السلام بھی آئے یعنی تمام انبیاء کے مبارکباد دیتی آخر نے آمنہ مبارک ہوئی دو جہانہ دے سردار دی ماں بننے والی ہیں تو تاکہ نبیاں بھی دتیاں ودائیاں بی بی آمنہ دے ویڑے حواد مریم بھی آیا رحمتاں رب برسایا بی بی آمنہ دے ویڑے ارشاد روی آیا بی بی آمنہ
آوی دتیاں ودائیاں نال ویڑے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعظم برہانہ وعظم شانہ وجل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار علیم کل خبیر کل مختار کل رازدار رب العلا امن دلال مدینہ دے تاجدار بانی اسلام حضور سرور عالم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک بلند اور اعلیٰ بارگاہ اندر نہایت و احترام دے نال ادی درود و سلام عرض کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام سامعین و حاضرین صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہم مکتب ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات جل وعلا دی بارگاہ دے اندر عاجزانہ غیرانہ فریاد ہے حق تعالی جل شانو بندہ نچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا کو محفوظ فرمائے اور ہمیشہ کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرو اللہ تعالی جل شانو خیر فرمائے، گلا چل جائے کیونکہ 15 دن ہو گئے نے طبیعت بس خراب ہے، صبح بھی گلا نہیں چلیا، دعا کرو اللہ تعالی جل شانو میلاد والد صدقہ رب ذوالجلال آسانیاں پیدا فرمائے۔ یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، آج 12 تاریخ ہے۔ اجل دل میرے آقا نامدار مدنی تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کائنات تے تشریف لے آئے نے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج والے دن اس دنیا کائنات تے آپ تشریف لے آئے نے۔ بہاراں دے اندر بہار آ گئی سی، جڑے گنگے جانور سن وہ بھی بولن لگ پے سن، مشرق والے جانور مغرب والے پاسے تے مغرب والے مشرق والے پاسے نس پے سن، ایک دوسرے نو مبارکباد پیش کر رہے سن، مبارک ہوئے محمد عربی دے ظہور دا ویلا قریب آ گیا جے۔ جدو جانور اگر مبارک دین تے شرک نہیں تے اگر انسان دے وے تے شرک کتھوں ہو جاندا ہے۔ میں انہاں انہی دیاں نوں پوچھنا چاہنا وا کہ ظالمو میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، رب نے رحمتاں برسائیاں نے، اما آمنہ بھی آئی ہے، اما ہوا بھی آئیاں نے، اما آسیہ بھی آئیاں نے، ہورا بھی آئیاں نے، انبیاء نے بھی مبارکباد دیتیاں نے۔ جدو انبیاء مبارک دے رہے نے، اما ہوا اما آسیہ سارے مبارکباد پیش کرنے، تانوں کا دی موت پہ گئی ہے کہ حضور دی آمد تے خوشی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس واسطے آکھنا کہ 2 نالوں 4 لتاں نہ کھوتا چنگا ہے، وہی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے خوشی منا رہے ہیں۔ انہوں بھی پتہ ہے میرے آقا علیہ السلام رحمت للعالمین دا تاج پا کے دنیا کائنات تے تشریف لے آئے نے، 2 لتاں والے نالوں 4 لتاں والا کھوتا آلہ ہے، بولتے نہیں جی بولو آلہ ہے، کیوں؟ وہی جاندا ہے سرکار علیہ السلام دی آمد تے خوشی کیجے کرنی ہے، کیجے کرنی ہے۔ 12 ربیع الاول کے حضور دی وفات دا دن ہے، تجھے خوشی کرتے ہو۔ اعلیٰ حضرت لکھا انی دیا، میں کہا پڑھے بھی آئی اعلیٰ حضرت نے کی لکھے، خالی ایک گل پڑھ کے تو بس اگے ٹور پینا۔ تمام جمہور علماء دا موقف ہی ہے، میرے آقا علیہ السلام 12 ربیع الاول دن تشریف لے آئے۔ تہاڈا کی خیال ہے؟ بولدے نہیں جی؟ اس واسطے سے ساری کائنات نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے خوشی کیتی ہے، اور سرکار علیہ السلام 12 ربیع الاول تشریف لے آئے سن۔ اور عرب دا یہ رواج سی کہ جدو بھی کوئی بچہ پیدا ہوندا سی، قبیلے دیاں بیویاں کوئی بی بی تلاش کیتی جاندی سی ایسے قبیلے والی کہ جڑی انہوں لے جاندی سی جا کے دودھ پلاندی سی۔ اس واسطے پنڈ دی ذرا آب و ہوا اچھی ہوندی ہے، پرورش صحیح ہو جاندی ہے، انج نہیں شہر دا بچہ جمے تے جمدے آئی ڈبے والے دودھ تے لگ جاندا ہے، انج نہیں بولدے نہیں۔ اور تساں تے نہیں پیتا، میں ہن دی گل کردا، تساں تے کوئی ماں دا پیتا ہونا نہ، میں ہن دی گل کردا پیا کہ ڈبے والے لگ جاندے۔ پہلا ماں لڑتی سی نا پتر نال، تے پتہ کی آکھدی سی، پترا 32 دارا نہیں بخشنی، انج ہی آکھدی سی۔ ہن جے ماں لڑے تو پترا نہیں بخشوں، کہندے اما ایک ہی نہیں پائی، میں تے ڈبے تے ہی پلیا۔
تے جڑی قوم ڈبے تے پلے انہوں سرکار دی شان دا کی پتہ انی لیا تو ڈبے تے پلے ہیں تو ماں دے دودھ سے نہیں پلیا جے پلیا ہوندا تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی خوشی کردا خیر معلومہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حصے اندر سعادت آئی سی قبیلے آلان دا مثلا عرب آلان دا رواج سی جڑے شہرے رہندے سن جدو بچہ پیدا ہونا تے کسے ایسے قبیلے دی بی بی نے تلاش کرنا وہ بچے نو دودھ پلاندی سی پھر جو حسب توفیق خرچہ ہوندا سی جو بھی معاوضہ ہوندا سی دتا جاندا سی امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو آئے اما علیمہ سعدیہ فرماندے نے ایسا قبیلہ بنو سعد دیاں بیویاں کٹھیاں ہو کے مکے چاہیاں کٹھیاں ہو کے مکے چاہیاں تاکہ ساڈا جڑا علاقہ سی ذرا قاد سالی والا ہے سی حالات خراب سن اسا مکے دے اندر آئیاں ساریاں بیویاں نے بچے لے لے المختصر میں رہ گئیاں اور ساریاں بیویاں نو امام الانبیاء مدینے دے تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے گئے لیکن بیویاں نے پسند نہیں کیتا بزرگ فرماندے نے یہ گل نہیں کہ بیویاں نے حضور نو پسند نہیں کیتا نہیں بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے دائیاں نو پسند نہیں کیتا سرکار نے دسیا ہے میں حلیمہ تو بھی غریب ہے تے میں بھی غریبہ دا ہم ہی بن کے آیا تاکہ سے نے کہا سی عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا او یچیا نیویاں دے ایک سنا پر کے مٹھان آیا عربی سلطان آیا وہ چیات نیویاں دے ویکھو سونا فرق مٹھان آیا میرے آقا علیہ السلام نے فرق مٹھایا کہ نہیں مٹھایا اسے صف دندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا کیتا ہے اسے ہی صف دندر بلال حبشی کو کھڑا کیتا ہے سرکار نے فرق مٹھایا ہے جیڑا اسلام لے آوے او پھر غلام نہیں بلکہ وہ جنت دا سردار بڑھ جاندہ ہے بولے نہیں دے یہ آج دے انیاں دے نزدیک ہے نا جڑے آخدے نہیں جی ہے غریب ہے تے امیر فٹے منہ جمن تے تڑا کہ امیر غریب ہے مرن تو بعد امیر نو بھی کفن وہی تے غریب نو بھی وہی امیر نو بھی قبر وہی غریب نو بھی وہی ملنی ہے اج نہیں کہ وہ انج ہے کہ نہیں ہے بولے نہیں جی سرکار فرق مٹان واسطے تشریف لے آئے نے سرکار فرق مٹان واسطے آئے نے خیر اما علیمہ سعدیہ طیبات طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ساریاں بیبیاں نے بچے لے لے میں رہ گئیاں تو اب فرماندیاں نے میں اپنے خامد میں کیا کہ ایک یتیم بچہ ہے جی تیرا ارادہ ہوئے تھے میں انہاں لے لوں میرا خامد کہنے لگیا بھی خالی ٹھیک ہے لے میں کہ ان خالی آتا جانا چنگا نہیں اما جان فرماندی نے مجد جس اونٹنی جس گدی دیا کمزور سی ڈاگر سی چل نہیں سکتی سی میرے تو اگے دائیاں نکل آندیاں سن اگے کھڑو کے میرا انتظار کرتیاں سن میں پیچھے آستا آستا کمزور جو سی کاج سالی پئی ہوئی سی خیر فرماندی نے کہ میں جدو گئی امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ اندر جدو پہنچی تو آپ فرمانی نے سرکار علیہ السلام دی بارگاہ مقدسہ اندر جدو میں پہنچیاں تے وکی ویکھنیا امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے دے اندر سفید کپڑے جے دے اندر لپنے تے آرام فرما رہے ہیں بول دے او آرام فرما رہے ہیں تے میں عبدالمطلب نو آکھنی پوترا تب خان حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو کپڑا ہٹایا اما جان فرماندی نے نور دی اللہ ٹھن گر رہی ہیں سن بول دے نہیں دے
نور دیا لالٹاں نکل رہی سن تو فرمایا سرکار مینوں ویکھ کے، فرمایا میں حضور نو ویکھ کے نہ خوش ہوئی، خوشی دا اظہار کیتا، اور جدو سفید کپڑے سرکار تشریف فرما سن، سبز کپڑے سفید تے سبز فرمانیاں نے کہ آپ ستے ہوئے سن، آپ دا حسن جمال ویکھ کے میں حیرت اندر ڈب گئی، اتنا سونا بچہ پہلا دکھے ہی نہیں سی، اتنا سونا بچہ پہلے ویکھے نہیں سی، اتنا حسن پرکشش۔ میں آپ دے قریب ہی آپ دے سینے مبارک تے جدو میں ہاتھ رکھے ہے نا، اما جان کی فرماندیاں نے، میں جدو ہاتھ رکھے نا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ مبارک دے، سرکار نے اکھاں کھول کے میرے والے مسکرائے، بول دے نا یار، بولو اور تھوڑا گلا تا قائم ہے نا، گلا تا میرا خراب ہے، تھوڑا تا نہیں، نہ اچھی بولو، اور سنتی بیادری اچھی بولو، او نہ بولنے جنہ نے جنانی دے پیچھے لگ کے ماں نو گانا کٹیاں نہ بولے، او بالکل نہ بولے، بالکل انہوں اجازت نہ بولے، جڑا جس بندے نے جنانی دے پیچھے لگ کے ماں پیو نو گانا کٹیاں نے انہوں چھوڑے سبحان اللہ نہ کہ جن نے گالا نہیں کٹیاں ماں پیو دی کیتی ہے خدمت، او اچھی وانا لاگے سبحان اللہ، ماشاءاللہ سارے نے ماں پیو دی خدمت کی تھی۔ چلو یہ تک کہ پتہ چلے گا، خیر ہونے اس پاس سے میرا موضوع نہیں، کہتے پھر یا تو پھر تبصرہ کروں گا۔ خیر اما علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندی نے میں سرکار علیہ السلام دی بارگاہ جدو پہنچی ہاں، سرکار علیہ السلام دے سینے مبارک دے جدو میں ہاتھ رکھے ہے، ہاتھ جدو رکھے مدینے دے تاجدار بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھاں جدو کھولیاں نے، سرکار میرے والے ویکھ کے مسکرائے نے، نور دیاں لاٹاں نکلن لگ پئیاں نے، نور دیاں بولدے نہیں جی، نور دیاں لاٹاں نکل لگ پئیاں نے، نور دیاں لاٹاں نکل لگ پئیاں نے، انج لگدا سی کہ آسمان چند ستارے سارے نور میرے آقا علیہ السلام دے نور دے وچوں حصہ ملے ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے سن نا، صبح طیبہ میں ہوئی ہے بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی ہے بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا، بولو تارا نور کا، اے تمام کائنات دا سورج چند آسمان ہند جڑا نور دیکھ رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام دیکھ نور دا حصہ ہے۔ او انی دے نو آخنا کہ انی دیا او بے شرما او بے غیرتا حضور دنال غداری کرنا لیا، سچ میاں صاحب نے فرمایا سی اصلہ نال جے نیکی کریے کئی نسلہ تک نہ بھل دے، او بے اصلہ نال جے نیکی کریے الٹیاں چالنا چل دے۔ اور ظالمہ کلمہ رسول اللہ دا پڑھے گئی، سرکار نے آکے ساڑھے تے شان عظیم فرمایا ہے، سانو کلمہ پڑھایا ہے، اور ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی بنے ہیں، 4 لکھ تعالیٰ کھوتا حضور دی آمد تے آکے خوش ہوئے مبارک دے ہوئے، اور مننے میرے آقا علیہ السلام نور بن کے تشریف لے آئے نے، 2 لکھ تعالیٰ کھوتا وکڑ کروے لاکھ لانا دے سے ہوتے ہیں۔ انسانیت ہے وفا کرنی سے اپنے نبی نے نال ایک کہنا سی واقعی جو اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو آج تحقیق تو آج نور آیا ہے، یہ ہے بولو تو صحیح نا، یہ ہے نور آیا ہے، مذہب جو بندہ وڈیرا جس تے جو بندیاں دی بنیاد ہے انہیں بھی لکھیا ہے نور تو مراد ذات مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، محمد و شان مصطفیٰ۔ اما جان فرماندیاں نے میں سرکار نے جدو آنکھاں کھولیاں نور دیا لاٹاں نکلیاں، وہ نور آسمان تک پھیل گیا۔ پھر اما جان فرماندی نے میں آقا علیہ السلام نے لیا وارسی اپنے خاندان والے جان لگی، فرماندی نے میں مدینے دے تاجدار نو لیا، لے کے سینے نہ لایا، لا کے پروردگار کی خاطر لے کے جا رہی ہیں اپنے خاندان والے واپس جان دے۔
جان لگیاں دل تمنا ہوئی حلیمہ آئی ہے کیوں نہ ہوئے خانہ کعبہ سامنے ہے طواف ہی کرتی جا بول دے نہیں جی بولو کچھ ہی بولو میں سوچیا حلیمہ خانہ کعبہ سامنے آئی جانے عرب ہو گئی ہیں جانے بیت المقدس دا طواف کر دی جا فرماندی نے میں امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم چک کے جدو میں حرم کعبہ پہنچی ہاں نا طواف شروع کرن تو پہلا حجر اسود نو بوسا دین لوا ارادہ کیتا ہے میری حیرت گم ہوگی حجر اسود اپنی جگہ تو حرکت کر دے ہویا امام الانبیاء دے چہرے مبارک دا بوسا لین لگ پیا حجر اسود جاندہ سی کہ آخر زمان نبی نے تے آمد دے خوشی کرنی ہے دو ٹنگا نہ کھوسا آپ گل کرنی سیدھی میں نے کہا کہ دنیا دا لالچ جو تواڈے کول 12 سال ہو گئے نے کوئی مان دا لال ثابت کر کے آکھے کدے کسی کو 10 روپیے بھی منگے ہون ادارے بھی پیسے منگے ہون کھڑے ہو جاؤ کدے منگے جی نا ایک ہی لالچ رکھے دین سچا سنو بھاوے سانو صبح لے کے شام تک گالاں کڈو کدے لالچ کیتا تواڈے نال بول دے نہیں جی کدے کسی نے کہا ہوئے کیا کتاب لے کے دے دے کیوں ساڈی کمائی کتے جانی میں تے لعنت بھیجنا منگن تے میں کیوں منگا منگنا تے مدینے دے تاجدار کول منگنا ہے رب کول منگنا ہے جڑا دے کے بھی کدے احسان نہ جت لے بولو اما علیمہ سعدیہ فرماندیاں نے میں حجر اسود نو بوسا دین دا ارادہ کیتا ہے حجر اسود نو بوسا دین لواں میری حیرت گم ہو گئی عجیب منظر دیکھا ہے حجر اسود اپنی جگہ تو حرکت کرتے ہویا امام الانبیاء مدینے دے تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آپ دے چہرے دے بوسے لین لگ پے آپ دے چہرے دے بوسے لین لگ پے اما علیمہ سعدیہ فرماندی نے میں جدو اگے بتاں دے کولوں گزریاں جڑا انہاں دے بت سن ہوبل جڑے بھی پے سن سارے بدھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیم دی خاطر انہوں نے اپنے سر جھکا لینے بولو تفسیر مدری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا ہے کہ فرمانی نے میں جدو بتاں دے کولوں گزریاں تے بتاں نے حضور دی تعلیم دی خاطر سر جھکائے نے بولو سر جھکا لینے فرمایا جدو میں حجر اسود کولوں پہنچیاں کی ویکھنیاں آپ دے چہرے دے نال حجر اسود چمٹ گیا اللہ نے فرمایا سی نا ہوتے کہاں خلیلو بنا کعبہ بنا بول دے ہو اب تساں خسرے نات خانن سنیا خسریاں نو خسرے بڑوے بے ایمان حرام خور شرابی زانی غدار بے ایمان شہباز قمر فریدی سنیا جے ہیں بول دے نہیں جے اور شراب پی گیا اندر ہے شہباز قمر فریدی چھوٹے جو ہوندے سے ویکھ دے نا کنجر داڑھی منا سی ہیں ہن اساں جوان ہو گئے اور کنجر بڈھا ہو گیا میرے خیال ہے حج بھی لانتی داڑھی منا تے پوچھ رہا تھا میں عاشق رسول اللہ خلانا تے تیرے عاشق رسول ہوندے ظالم تو پترا کہ تو نعت خان ہے نعت خان حسان بن ثابت ہے ایسے نعت خان حضرت عمر ایسن نعت خان اعلی حضرت بریلوی سے نعت خان تاجدار گولڈا پیر بیری شاہ سے نعت خان ساڑھے چشتیاں دا بادشاہ خواجہ خواجگان قبل عالم نور محمد ماروی چشتیاں دا بادشاہ سے اے نعت خان نہیں اے خسرے نے اے چتو نے اے بڑوے نے نعت خان نہیں نے نعت خان وہ ہے نعت پڑی جاوے تے اندر دل نہ ہلے اکانا بولے نہیں جی نراز ہوندے پے ہو میں کہے شہباز قمر فریدی کو لے کے کھانا میں تو مدینے دے تاجدار دا کھانا میں نے کہا چتو جتھے مرضی بھرے سور دا پتھر میں عاشق رسول ہیں دی میری اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں مک گیا ویلا جدائیاں پہ گئیاں اللہ میں کہے نہ کہ اے آخ مک گیا پیکج نیٹ دا کہ پیکج ہو گیا عاشقہ تیری آنکھیاں موبائلہ وچ رہ گئیاں کدے وچ رہ گئیاں بول دے نہیں جی رات ہوندے پے ہو چار گلاں سیدھی میں سن لو نا عاشقہ تیری اکھیاں موبائلاں وچ رہ گئیاں مک گیا پیکج
جدائیاں لمیاں ہی پہ گئی ہیں انج نہیں پیکج مک جائے پھر آنے اپنے بینڈ نو جا کے لکھ لانا دے بینڈ نو لٹ کے کھانا پہ باجی پیکج لوا دے میرا پیکج مک لکھ بے ایمان دس لوکی دھی دھیان انہوں دین دین ہے کنجر لٹی جاندہ ہے پیکج لوا دے ناراض ہوندے پہ واتے نام خان ہے یہ کون نے خسرے نے خسرے موت دے خسرے جی میں دل کرو نچاؤ موت دے خسرے نچ دے نہیں بول دے نہیں جی یہ بھی نچ دے نا جیڑا محفل کرا میں حاجی صاحب ہے شیر تیرے واسطے میں کہ یہ حاجی کرو ناسولاں کر کے تے باقی سارے کرو لڑ کے آئے نے ظالم دا پوترا ہے تو کلو مال نہ بنا تاں کہہ رہے ہیں حاجی صاحب شیر تیرے واسطے اوے صاحب ہے شیر تیرے واسطے باقی تے کرو بڑے میں لینا آئے نے اللہ فرمانے سن ہوتے کہاں خلیلو بنا کعبہ میں نا لولاک والے صحبی سب تیرے گھر کی ہے نہ کعبہ ہونا سی نہ مینا ہونا سی نہ ابراہیم خلیل اللہ ہونا سی کوئی شے نہ ہونا سی اگر میرے آقا علیہ السلام نہ ہوں گے اما علیمہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے جنہوں طواف تو فارغ ہوئی اپنی اونٹنی اور کمزور اونٹنی جڑی چل نہیں سکتی سی جڑی چلن دی سنگت نہیں دودھ دا ایک قطرہ نہیں ہے سی جدو میں مدینہ دے تاجدار نو لے کے سوار رہیاں ہو دے اندر وہ طاقت آگی جدین تا ہی نہیں رہی میرا فرماندی نے میرے تو پہلا دائیاں بچے لے کے ٹر گئیاں سا میں پیچھے اس بڑی کمزور دبلی پتلی گدی تے سوار ہوئی ساڑھے کو ایک مٹی اونٹھنی بھی ایسی یہ ایک قطرہ بھی دودھ نہیں سی فرماندی نے میرے بچے بھوک دی وجہ تو ساری رات سوندے نہیں سا بول دے ہو میں جدو سرکار علیہ السلام نو لے حضور میری گود دی سینت بنے نے مدنے میرے چھاتی چنا دودھ آ گیا جی دن تا آئی نہیں بولو فرماندیاں نے کہ میں بچہ لے گیا اپنے قبیلے والے جانیاں بڑی تیز روشنی چل رہی ہے میں دائیاں دو اگے نکل گئیاں صاحب ذوق لوگ لکھ دے نے دائیاں کہنے لگی حلیمہ لگتا بڑی امیر ہو گئی بڑے پیسے آ گئے ہیں نمی سواری خرید لئیے سواری بدل لئیے اما جان فرماندی نے میں انہوں نے جواب دیتا سواری نہیں بدلی سوار بدلے بولو سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدلے میرے کو جڑا سوار ہے نا تمام دنیا کائنات دو افضل اور اعلیٰ شان رکھ دے یا کہ دال حضرت نے بھی ترجمانی کی تھی آپ فرماندے نے سب سے اولا جیدہ یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام تمام انبیاء افضل تے اعلیٰ نے او پڑھے جیدہ نہیں او چوپ رہے سب سے اولا عالمی سب سے بالا عالمی خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء سے رسل اور سب رسولوں سے اعلیٰ عالمی سب رسولوں سے کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکل اگلا فرمانے نے ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں
تاجداروں کا آقا بولو بالاؤ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنایا سونے دے اور دل کے واسطے رب نے بنایا یہ نہیں دل بے ایمان ہو کسی جنانی جاڑ دی بے ایمان نا دل رب نے اپنے حبیب دی یاد واسطے بنایا ہے بے ایمانی واسطے نہیں بنایا یہ نہیں کہ کسی کو 4 پیسے ویکھے کو کام کران جاوے دے دل بے ایمان ہو جائے کو رشوت لٹ کے سوٹ کے کھا لواں نا دل اس واسطے نہیں بنایا رب نے دل اپنے یار دی یاد واسطے بنایا ہے زبان اپنے حبیب دی تعریف واسطے بنائی ہے اے نہیں کہ زبان بنائی تے جھوٹ ماری ہے دے وچوں حرام تنیاں جھوٹ ماری ہے تے لکھی جا نا نا تا کس نے کہا دل یاد لئی بنایا ہے بولو تعریف لئی زبان اکھیاں بنایا سونے دے اکھیاں بنایا اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے رب نے جڑیاں اکھیاں بنائیاں نے یہ نہیں بنائیاں کسی نے دھی بہن نو تکے ننگیاں فلماں انگریز دیاں موبائلاں دے ویکھیں اس واسطے نہیں بنائیاں اکھیاں اس واسطے بنائیاں نے انہاں اکھیاں دے نال حضور دا فرمان نو تک انہاں اکھیاں دے نال اللہ دے قرآن نو ویکھ انہاں اکھیاں دے نال ماں نو ویکھ انہاں اکھیاں دے نال پیو نو ویکھ اس واسطے بنائیاں نے اس واسطے نہیں بنائیاں انہاں اکھیاں دے نال یونیورسٹیاں دے کالجاں جا کے او تک انہاں نو بختاں لیاں ہن کی وجہ ہے پہلا کتاباں پڑھتے آئے ہیں فلانے نبی نو فلانے انبیاء نا اپنا فلانے ولی نو زیارت ہوئی فلانے امام نو زیارت ہوئی حضور دی فلانے امام نو حضور دی زیارت ہوئی فلانے امام نو حضور دی زیارت ہوئی فلانا امام فلانا بندہ حج کرن واسطے حج کر کے جدو مدینہ گیا اتنے سرکار دی بارگاہ حاضری دیتی اکھ لگ گئی مدینے دے تاجدار آ گئے نے سرکار تشریف لے آئے نے تو میں پوچھنا چاہنا ہن سرکار کیوں نہیں ہوندے فرمان تو ہن بھی حضور دا پڑھیا جا رہا ہے بولنے نہیں بولو تو صحیح نہ سلطی بہادری اور بولو تو صحیح نہ ہون کیوں نہیں سرکار خواب تشریف لے آ رہے کی وجہ بن گئی ہے قرآن بدل گیا ہے فرمان بدل گیا ہے کہ اصحاب غیرت بن گئے ہیں بولنے نہیں دے اقبال نے کہا تھا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق میری طرح تجھے صحب اسرار کرے ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے میں کہنا نات خانہ طرح 40,000 مکاہ کے ہے بیٹھا یا مقررہ طرح انہاں دے کوئی خلاف انہاں دے خلاف گال گئی انہاں پہے نہیں دینے میں کدے قسم رب الجلال دی کدے لالچ کیتا ہی نہیں دعائے منگی کہ مولا جدو دل چ لالچ آوے پہ تیرے زمین پھٹے وچ غرق کر دے قسم دا خدا منبر رسول تے بیٹھا کدے لالچ نہیں کیتا کدے نہیں ویکھیا وقت دا یزید میرے سامنے بیٹھا میں انہوں بھی تو نہ چاہنا کیوں میں نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے وقت کے یزیدوں کا نہیں پڑھا ہی بولتے نہیں جی میں کدے کسی دی رعایت نہیں کی تھی میں جنازہ پڑھان جاواں تو کوئی لب جاوے تو اتنے جنازے تو نہیں چاہنا میں کدے نہیں کسی نے معافی کی تھی ہاں مرن تو بعد سرکار اسلام نو منہ دکھانا ہے اینا تو ہوئے سرکار اسلام والسلام دی بارگاہ جو جاواں آکھاں گا سونیا ساری زندگی مکمل حق نہیں بیان کیتا لیکن حق والے دا ساتھ دیتا ہے جو سنیا انہوں نے مخالفت کی تھی انہوں نے پھٹ اس واسطے مسلمان اے اکھیاں رب نے بغیرتی تکن واسطے نہیں بنائیاں اے اکھیاں اس واسطے بنائیاں نے میرے یار دا روزہ ویکھ میرا گھر ویکھ میرا قرآن ویکھ میرے حبیب دا فرمان ویکھ میرا گھر ویکھ جو دو دا انہاں اکھیاں نو اساں غیراں لے پاسے لایا ہر شائی مکا بیٹھے ہیں مک گئی ایک دا کلام پڑھنے چاہے انہیں کہ دیدار سجنا دا اونا کرنا جنہ رکھیاں نگاہاں پاک
یعنی حضور دا دیدار وہ کرن کے جنہ نگاہاں تے جنہ ساری رات بختاں لاؤ چکلا انگریز یہود سود لے کے ٹچ ٹچ کدے کوئی ڈرامہ کدے کوئی ڈرامہ کدے کوئی فلم کدے کوئی ٹک ٹاک ویکھ ویکھ کے پھر آکھے مولوی صاحب نماز وچ دل نہیں لگدا میں کہ دل موئے لگے دل تاں ٹچ نو دتی بیٹھا دل تا نٹ کو دیتی بیٹھا ہے تو آکھے مولوی نے انج گل کی تھی فرمان مصطفیٰ دے سناوا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی رسول حاضر ہویا ہے عرض کردا سنیا نماز واسطے دل نہیں لگدا نماز واسطے جی نہیں لگدا سنیا بلال اذان پڑھدا ہے وضو بھی کر لینا مسجد بھی آنا نماز پڑھنا لیکن نماز وچ دل بولو تے صحیح نہ سوتی بیادری بولو دل نہیں لگتا اپنا بھی لگتا ہے او فلانے حاجی کو نے پیسے دینے فلانا رشتہ دار سی انہوں نے فلاں موقع پہ نے زیادتی کی تھی کوئی حال نہیں انہیں پرسوں میرے دفتر کام کرانا ہے لوٹ لواں پریشان جیڑا حضور دی امت نو لوٹ کے میلاد کراوے او دا موئن سے میلاد قبول ہونا ہے ہیں ظالم تو پترو ولادت مندے ہو رسالت مندے مرو پہ جاتا ہے ابو جال نے بھی ولادت مندی سی رسالت ویکھی انہوں مرو پہ گیا سی انہیں حبیب یمنی یمن جو ساتھ لیا سی شام وچ آ جا تے ساڈا بھی کوئی ہوئی حال ہے ولادت بڑی خوشی دے نال منانے رسالت کیوں نہیں منانے بولدے نہیں جی بولو کیڑی گل کر رہے سن دماغ حاضر لگ رہا ہے یادگار نہیں بچانا چڑیا گھر نہیں بچانا ایتھے دماغ حاضر رکھنا ہے کہ دی گل کر رہا سا صحابی رسول دی کہ دی صحابی رسول دی حضور دے تمام صحابہ پاک افضل اور اعلیٰ نے یعنی میں صبح جمعے تے بھی کیا سی جیڑا کتا امیر معاویہ نو بھونک دے او کتا لاہور چھڑ جاوے لاہور کی دھرتی نو چھڑ جاوے جیڑا کتا میرے معاویہ کو بھونکتا ہے وہ ملتان خالی کرے ایک صدرہ دا پیر انہوں آکھاں گا ظالمہ اور بے ایمانہ میرے معاویہ نو بھونکن والیا لاہور اگر تیرے جو غیرت ہے لاہور خالی کر کیوں کہ میرے معاویہ نے فتح کیتا ہے کدو فتح کیتا سی سن 44 ہجری کدو کتنے مولوی صاحب سنو تو پتہ ہی لا الہ لگے گا بس کنے لاہور فتح کیتا ہے اب بولو تو صحیح نہ چپ کر گئے ہو کوئی بندہ میرے معاویہ دے خلاف ہے تو سمجھ چپ کر جائیں جیڑا بندہ میرے معاویہ دے خلاف ہے سور تے منہ تے چنڈ مار انہوں نے کہا تو کتے نال بھی بڑھ ہے بے ایمان امام حسن سنہ کر رہے ہیں امام حسن دس رہے ہیں معاویہ پاک ہے پاک ہے تو امام حسن نال زیادہ علم کائنات اندر رکھنا ہے بول دے نہیں صحابہ نے سنہ کی تھی صحابہ نال جنگاں لڑیاں نے تے تم مڈا ہے نہ میرے معاویہ نے نہیں کیتا رکھلا نہ تے میرے معاویہ نے نہیں کیتا میرا تو ظالمہ تیرے چ کیڑا کام نہیں رنا تو نسانے لوگاں دیاں اس دا تو پیرا لٹے ہیں بھنکے میرے معاویہ سرکار یہ یزید جو تھوڑا دیا عیب آیا تے شور برپا ہو گیا ہویا کہ نہیں تے معاویہ جو آیا سی تے پھر کیوں شور برپا ہویا حسن تے حسین دم بھائی سنہ کر رہے ہیں واسطے جڑا میرے معاویہ نو بھنکے وہ کتا لاہور چھوڑ دے ملتان چھڑ جاوے سندھ چھڑ جاوے کیونکہ فتح کرنے والے معاویہ نے بول دے نہیں جی کس سن نے فتح کیتا ہے بول دے او ماچنا کل دا پڑھ دے آج چلو میرے کل بھی 2 منٹ سو پڑھ لو اینا تے جیڑا لائے گلی ادھر ٹور چلی نہیں جیڑا پھونکن لگے انہوں جواب دے ظالم دے پترا میں سنے آیا لاہور دی دھرتی میں فتح کرنے والا معاویہ پاک ہے کی ہے امیر معاویہ کاتب انہوں نے فتح کیتا ہے سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی اس واسطے کسی صحابی رسول دا بغض لے کے دل چ نہ مری نہ کوئی میلاد قبول ہونے نہ کوئی نمازہ نہ کوئی روزہ نہ کوئی حج نہ کوئی زکات صحابی رسول حضور دی بارگاہ حاضر ہو کے سونے نماز پڑھنا نماز واسطے دل کو نہیں لگتا
وضو بھی کر لینا لگے پڑھنا میاں میرے آقا اسلام نے کی فرمایا وہ پاک زمانہ اگر شے سرکار انہوں کا صحابی رسول مخاطب سی لیکن حقیقت اندر سانو درس مل رہے سی حضور نے فرمایا میرے صحابی نگاہاں تو پاک رکھ لے نماز دل لگن دی ضمانت میں محمد دے دوں صلی اللہ علیہ وسلم بولو جی آج ساڈا نماز دل نہیں لگدا تو سمجھو دل وہ یہود کے چکلے کے ساتھ لگا ہوا ہے کدے نال بولدے نہیں چپ کر گئے قرآن پڑھن واسطے تے دل نہیں کردا تے سمجھو وہ جڑا کھچ چاچا جیب وچ میں کئی دفعہ آخنا ظالماں وہ جڑیاں کھچاں تے ٹچ تے جنیاں انگلاں مارنا ہے انہیاں انگلاں کاش کدے قرآن تے پھردا قسم با خدا تو اللہ دا ولی بن جانا سی بولو تو صحیح نہ یار اور رسالت بھی تو سن لو نا بولو ان ہے کہ نہیں ہے اکھاں پلیت ہو گئی ہیں یہودی کتے نے چال چلی اسے کہا سمجھائیے جہنم میں مسلمان جان جنت کیوں نہ ہوئے ایسا کوئی نہ کوئی لبے لباب کھڑا یہ بھی میرے نال کٹھی جان کیا حضور نے فرماما ویک سونیا تو محنت کر کے گیا سی محنت کر کے گیا لیکن ویک اساں کی کچھ نہیں کیتا ویک دوبارہ پھر گمراہ کیتا ہے کہ نہیں کیتا تے ہوئے پے ہیں میں آخنا قیامت دل نبی پاک علیہ السلام اساں کیڑا منہ وکھاواں گے بول دے نہیں حضور نے کی منہ وکھاواں گے بھئی اساں دا غدار بے ایمان ہے میرے آقا علیہ السلام تیری دے میری خاطر نبی علیہ السلام اپنا امامہ بھی لا دیں گے رب دی بارگاہ سجدہ ریز ہو جانے گے تے اساں حضور دی امت نے کی فا کیتی سرکار نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈا کے ساڈے کول ٹائم ہی کوئی نہیں حضور نے فرمایا سود نہیں کھانا اساں تم نہیں پیتی ہیں حضور نے فرمایا رشوت نہیں کھانی اساں لئی نے پھر پتہ کہنا مولوی صاحب رشوت نہیں ہے مٹھائی ہے ظالم دا پترا کھمدا حرام پہ گند کھمدا پہ اردو کہنا مٹھائی دیکھ پھٹے منہ تیرے چمڑے مٹھائی مر گئے حضور دی بارگاہ کی منہ کھاواں گے یا رسول اللہ صاحب تواڈے غلام ہیں تے سرکار نے فرمایا غلام یہودی دا رہیا سی جدا جڑا غلام ہوئے آقا دی گل مندا ہے تے میں داخلا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈا کے نماز پڑھی میں سود تو روکدا آیا رشوت تو روکدا آیا رشوت دین والا تے لین والا جہنمی تے ظالماں کوئی معافی دتی الٹا جڑا تے کولوں غریب کوئی امیر کام کران جانا سی چھرا تیز ہی رکھدا سی کی منہ کھاواں گے سود لین والا بندہ یا رشوت لین والا بندہ وہ کراوے گھر میلاد پھر آ کے میں بخشا گیا آپ تو گلا کرنے سیدیاں مولویاں طرح آپ کسی نے کرنے کسی نے دسیا کہ مولوی صاحب ہے جس بندے نے گھر میلاد پڑھنا ہے بیٹھا ہے نا یہ بندہ رشوت کھاندا ہے ایک مولوی صاحب پتہ کہندے اب پرا مر حضور دا میلاد کرا چھڈے ہر شائی بخشی گئی ہے بخشی گئی میں قسم با خدا کئی دفعہ آخنا 2 نمبر بڑوے ملا 2 نمبر بڑوے پیر اے سدھے ہو جائے قسم با خدا ساڑی دوڑ لا دینا جے شام تو پہلا اسلام نافذ نہ ہو جائے اے خود غدار منافق عزتاں دے ڈاکو منڈے پاڑو نے تیرے گدی نشین جڑے بن کے بیٹھے نے وہ منڈے پاڑو نے انگریزاں دے نال وفاداری کرنے والے اے غدار پیر نے میرے کو کتاب ہے پاکستانی سیاست میں جنگی چکلے ہوتے بھی نہیں پاکستانی سیاست میں گدی نشینوں کا کردار جن نے غدار بے ایمان درباراں دے گدی والے ہوئے نے کوئی بھی نہیں ہویا ایتھے کسی نے کوئی پارٹی دا بندہ بیٹھا ہوئے میں پارٹی دا کلمہ نہیں پڑھیا میں کلمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑھیا ہے میرے ہاتھ کتاب ہے ویکھ مسلمانہ کی لکھا ہے پاکستانی سیاست میں گدی نشینوں کا کردار گدی نشین انہیں غدار بابا فرید دا دربار رکھے بابے فرید دے دربار دا گدی نشین سی انہا بے غیرت بڑھوا ہویا ہے انہیں آمد کھرن لوں حالت نماز انگریزہ نے نار رل کے مران آلا سی کی تو کتے بیٹھے ہیں ہاتھ چمنا ہے پیسا پیسا مورا دے پین علامہ فضل خیر آبادی فتوہ دینے گئے نے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے
ایک گدی نشین بے ایمان اٹھے انگریزاں نے کہا ساڈا یارانہ تے ساڈا دوستانہ ہو جائے ہے مسلماناں کینو مسلماناں حالت سجدے چ مران والے گدی نشین نے تے 2 نمبر سید نے کوئی ایتھے کوئی سیدہ مرید بیٹھا ہوئے جڑا سید پاک ہے میں وہ ایک قدمہ دے نال جڑی لگی مٹی انہوں بھی کروڑ دفعہ سلام پیش کروں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جڑا سید پاک ہے نانے دے دین تے چل رہے ہے قسم بخدا سید قدم دے نال جڑی لگی مٹی میں انہوں کروڑ دفعہ سلام پیش کرنا لیکن جڑا بڑوا 2 نمبر سید دغا باز اپنے نانے دے دین چھڑن والا ہے وہ سید اللہ خلانا اے میرے ہاتھ کتاب ہے یوسف رضا گیلانی نہیں جاننا ہے بول دے نہیں جے یوسف رضا گیلانی نہیں جاننا ہے کہ نہیں جاننا ہے تیرے ملک دا کی رہا ہے شاہ محمود قریشی نہیں جاننا ہے انہاں دے وڈیرے غدار سن کی میرے ہاتھ کتاب ہے کسی ماں دلال جرت ہوئے سکولی طبقہ کو پروفیسر ماسٹر بیٹھا ہوئے میرے سامنے آگے بیٹھ جائے میں سامنے کر کے دیواں گا اے کتاب ہے کتاب نے لکھا ہے اگر غلط ہوئے میں مجرم ہوں سیدہ نے مسلمان انگریزاں نہ رل کے مسلمانوں نے مرایا سی تیرے گدی نشینہ نے مرایا سی شاہ محمود قریشی نا شاہ محمود قریشی یہ دادے دا نام ہی شاہ محمود قریشی سی 1956 جمع ہے یہ دا جمعہ بھی الحمدللہ سانو یاد ہے کدو جمع ہے غدار دادا بھی پیو بھی آپ بھی تیرے گدی نشین سیٹ ہو جانا قسم بخدا حکومت تیرے ظلم نہیں کر سکتی او اتفاق کر دے ہو سدی برادری تو خالی سنے سر لا کے بی بی امنی آئے تے بس سرکار آئے تے حضور دا دین روڑنے والا بھی تے دسنا بھی ظالم دے پتر آئے جنہاں نے حضور دا دین روڑے مسلماناں نو پھر جدو انگریزاں نہ رل کے نا انہاں گدی نشیناں نے انگریزاں نہ رل کے دوستی نبھائی پھر انگریز نے سونے دی گھڑی دیتی تلوار دیتی کئی مربے جتے جڑے سید غیرت مند سن آج انہاں دا رقبہ کوئی نہیں کوئی ہے جی مختصر جنہاں سیداں دا رقبہ ہے وہ شدے اپنا گزارا کر رہے ہیں انجا ہے کہ نہیں جڑے سید انگریزاں نہ رل گئے سن اج انہاں دی جنگیاں انہاں نے گنیاں نہیں جاندیاں شاہ محمود قریشی دے باغ جا کے دیکھو تہاڈی عقل تنگ رہ جائے یوسف رضا گیلانی دے باغ جا کے دیکھو عقل تنگ رہ جائے ملتان دے اندر شیر شاہ ہے وہ شیر شاہ ہے انگریزاں دا پٹھو سی غدار سی جج رہے ہیں مسلمانوں تے جو نے ظلم کیتے نے قسم با خدا ہن تو جا کے آ کے شیر صاحب سلام علیکم نا اس انگریز کے پٹھو کو ہم سلام نہیں پیش کرتے ہم سلام ڈاٹا لیا جویری نے پیش کرنے ہیں بابیو ذرے قدموں میں سلام سلام حضور دائم حضوری کسوری رضی اللہ تعالیٰ پیش کریں گے جنہوں نے انگریزوں نے تن کے رکھے ہیں سلام پیش کریں گے حضور سلام سلام بلے شاہ میں پیش کریں گے بابیو جی سلام سلام بارے شاہ میں پیش کریں گے بابیو جی سلام سلام دا حوالہ کا زکریا ملتانی بڑے بزرگوں پیش کریں گے کہ بزرگ ہو تو سلام پیش کریں گے سلام میاں شیر ربانی نے پیش کریں گے انگریزوں نے دورے چوئے انگریزوں نے تن کے رکھے ہیں سلام میاں رحمت علی گنگ سید آباد شاہ میں پیش کریں گے سلام تائیدار گولڈا پیر میری شان پیش کریں گے سلام خواجہ خواجگان قبلہ عالم نور محمد مہاروی بھی پیش کریں گے سلام پیر پٹھان بڑے پیر پٹھان کسی نے گال نہیں کرتا بڑے نانو سلام پیش کریں گے سلام لجپال پیر سیال دی بارگاہ پیش کریں گے سنے ہو سلام کر رہے ہیں غیرت مند سن کی انگریزاں نہ رل کے حضور دی امت دا کباڑا نہیں کیتا اور قسم بخدا تیرے سامنے گلاں نہیں کھلیاں تو پتہ نہیں کتنے بیٹھا ہے انشاءاللہ یاد کریں گا تیرے جیا موسیٰ دے مولویاں میں کتاب پوچھی کہ میں کہا ہے جی کہندا مولوی صاحب کتھوں کٹ لیندے تے نہ ہی پہلی دفعہ سن دے پے ہیں بول دے نہیں جی ووٹوں کے ساتھ اسلام نہیں ہوندا دسو ووٹوں کا اسلام آندا ہے کہڑے چکریں پے گئے جے تو جمہوریت لا دین ہے کفر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے مقابلے چ دین ہے تو آنکھیں بڑیاں میں پگاں نہیں ویکھدا میں شریعت رسول ویکھنا بھاوے میرا سکا باپ بھی وچ رنگنی دو میں نہ نا ڈنڈی نہیں مارنی گل سیدھی الحمدللہ میرا 12 سالہ روٹین رہا ہے میں دین ڈنڈی نہیں ماری ہر بندہ یہ آخدا ہے کہ مولوی صاحب سخت بولدا ہے لیکن کوئی ثابت کرے قرآن حدیث بغیر حوالے تو بولو میں دسو اور نگاہ ماردا پیا گھر دی جو منجی بنجی سی ساری وہی جوڑ کے رکھی اور ادھر نگاہ مار میں مولویاں طرح
کوئی پراڈو نہیں لئی ہے کہ میں نے سوال کیا جی تسی پھر موٹر سائیکل لے لئی تو میں کہ میں موٹر سائیکل نہیں لئی موٹر سائیکل جڑا میں لے کے دینے والا بندہ ہے جنہیں لے کے دیتی وہ تواڈے اس مجمع 'چ بیٹھا ہے سبحان اللہ میں نام نہیں لیندا کیونکہ انہوں نے مینوں منع کیتا ہے میں دیتا سن اللہ بخش شیخ صاحب چلے گئے انہوں نے کہا سی نہیں قاری صاحب تسی لازمی لو سائیکل دی جان چھڑ دیو وہ قسم کوئی ایسا پیا چور انہیں کہ جی چلو تسی تو موٹر سائیکل لینی پھر سائیکل مینوں دے دیو وہ راتی اذانہ ٹائم چک کے کوئی لے گیا سمجھ آئی ہاں گھر دی کوئی شے نہیں جوڑی جے کوئی شے رکھی ضروریات زندگی دی رکھی بس ضروریات زندگی دی شیاں رکھی میرے گھر چلے جاؤ کتاباں نال کتاب گارے نہ سامان نہیں جنہیں تمہیں کتاباں ملن گیا حضور دا دین جوڑ کے رکھے اور کوئی شے نہیں جوڑی تو تمہیں بھی آخنا تے کو دسو میں 12 سال ہو گئے نے کدے تے دکانوں تے جا کے کدے ختم دے پہ پیسے بھی منگے نے بولو تو صحیح نہ یار تقریر ختم بولو 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 کدے منگے جے ہیں ختم دے پیسے کدے منگے جی کدے تے کو ادارے بھی منگے جی بولو تو صحیح نہ یار کدے یہ کیا ہے میں کدے یہ کیا ہوگا کہ یار میں نے پیسوں کی ضرورت ہے میں نے دیو تو میں واپسی کوئی نہیں کرنے یا کدے انتظامیہ بیٹھی پوچھو کدے یہ کیا ہوگا کہ حاجی صاحب 15 دن تنخواہ لیٹ دیتی ہے پوچھو کدے یہ کیا ہوگا کہ میری تنخواہ بتاؤ جی کدے بھی کیا ہوگا نا میں نے کدے ضرور میں کہ تنخواہ بتاؤ یہ جو دین بیان کرنا ہے تو بننا درویش تو پھر لالچ رکھنا دنیا دا لاکھ لانا ایسے درویش تے ختم پڑھن جانا کہ نہیں جانا کدے لالچ کیتا ہے کہ روٹی میرے گھر بھیج دینا کوئی ماں دا لال ثابت کر دسو مسجد محفل ہوندی ہوئے مسجد محفل ہوندی